صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء، مدینے کے تاجدار، والضحیٰ کے حسین چہرے والے آقا، واللیل کی پیاری پیاری زلفوں والے آقا، ما ذاک کے خوبصورت نینو والے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک بات یاد رکھنا، یکون عمرا یعذبونکم ویعذبهم اللہ، دو باتیں سرکار نے بیان کی۔ ان قریب ایسے حکمران آئیں گے، ایسے فرمان روا آئیں گے، ایسے عمراء، بادشاہ، مملکت، سٹیٹ کے مالک آئیں گے، یعذبونکم، جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، یعنی رعایا عام مسلمانوں کو، کلمہ گو مسلمانوں کو وہ عذاب دیں گے دو طرح سے، یا تو براہ راست عذاب بھی ہو سکتا ہے، ان پہ جبر کیا جائے، بلٹ کھول دی جائے، ان کو قتل و غارت میں مبتلا کیا جائے، لوگوں کو مارا جائے تھوڑی سی بات پر، جو ان کی پالیسی سے متفق نہ ہو، جو ان کی بات کو نہ مانے، حق کا ساتھ دے، تو وہ لوگ یا قید خانوں میں ڈال دیے جائیں گے، وہ لوگ زندان خانوں میں ڈالے جائیں گے، انہیں قید کر دیا جائے گا، ان پہ زندگی تنگ کر دی جائے گی، یا یہ ہے کہ انہیں براہ راست عذاب میں مبتلا کریں گے، یا معاشی پالیسیاں ایسی لائیں گے، طرز حکمرانی فرمان روائی ایسا ہوگا جہاں خلقت خدا کا جینا دو بھر ہو جائے گا، جہاں لوگوں کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، معاشی طور پر، اکنومیکلی لوگ بالکل عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، تنگی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور اس کا سبب حکمران ہوں گے، اس کا سبب ان کی پالیسیز ہوں گی، ان کا طرز اور انداز حکمرانی ہوگا کہ لوگ ہر طرح سے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے، لوگ وہاں سکون نہیں لے سکیں گے، لوگوں کو وہاں راحت والی زندگی، آسائش والی زندگی میں اثر نہیں ہوگی، بڑی تنگی کے اندر وہ زندگی گزاریں گے، معاشی طور پر بھی، اور پھر اگر کسی نے آواز اٹھائی تو یا اسے ختم کر دی جائے گا، یا اسے سزا اور قید خانوں میں ڈال دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یعذبونکم، وہ تمہیں تکلیفیں دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، ان کے ان غلط اعمال کا نتیجہ یہ کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ انہیں تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا کہ تم نے میرے بندوں پہ زندگی کو تنگ کیا، مشکل میں ڈالا، انہیں ہر طرح سے ان پہ جبر کیا، ظلم کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے، چاہے وہ دنیا میں انہیں کسی مرض میں مبتلا کر دے، دنیا میں انہیں گمنامی کی موت مار دے، یا انہیں فیملی پہ یا اپنے ذاتی معاملات میں یا جسمانی بھی مرض میں کسی میں اللہ مبتلا کر کے دولت بھی بڑی ہوگی، شہرت بھی بڑی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو سکون نہیں ہوگا، اپنی زندگی آرام اطمینان والی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کانٹوں بھری رہے گی۔ کیوں؟ خلقت خدا کو جو تکلیفیں دی ہیں، اللہ کی مخلوق پہ جو جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے جاور حکمرانوں کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو عذاب دیا ہے۔